السلام علیکم ناظرین، ABN بلاگ کے ساتھ عطاءالرحمان سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج الیکشن ٹریبونل کا معاملہ تھا، خاص کر اور قاضی فائزی صاحب پر عدم اعتماد بھی کیا گیا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور دوسری جانب کل ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ میں ڈٹ گئے اور مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا، تفصیلی فیصلہ، وہ 71 دن بعد کل آیا اور 70 صفحات پر مشتمل یہ بڑا فیصلہ تھا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ متی اللہ جان صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ لیکن جو اعتراض ہے وہ بھی ایک حق ہے اعتراض کرنا، خاص طور پہ جب تحریری طور پہ کیا جائے تو اس اعتراض کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اس کا دلائل سننا چاہیے کہ آپ کو اعتراض کیوں۔ ان دلائل کو سننے کے بعد پھر جج کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے دلائل میں مدد نہیں ہے تو میں ریکیوز نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی قاضی فائز صاحب اعتراض کرتا ہے وہ آگے سے غصے ہو جاتے ہیں، وہ دلائل سنتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ہو گیا۔ تو اس طرح کا ٹیمپرامنٹ جج کا نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض کرنا کسی بھی فریق کا حق ہوتا ہے، خاص طور پہ جب وہ تحریری طور پہ کر رہے ہیں تو آپ اس کی درخواست کو نمٹائیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلے جا کے بیٹھ جائیں، آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، میں آپ کا لائسنس کینسل کروا دوں گا، جو پچھلے 2 دن میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو روش ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی، اس سے مزید اس خدشے کو تقویت ملتی ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسا فطور ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصوص کیسوں کے اندر نہ صرف یہ کہ بیٹھنا چاہتے ہیں بلکہ وہ مخصوص فیصلے بھی دینا چاہتے ہیں۔ اس فطور کا واحد ثبوت یہی ہے کہ وہ جب بھی کسی نے ان پہ اعتراض کیا وہ آگے سے ناراض ہوئے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے اگلے کو بتا دیا۔ اور آج احمد خان صاحب کے ساتھ، احمد خان بہت سینئر وکیل ہیں، وہ اتنی آسانی سے کسی سپریم کورٹ کے جج چلے جائے کہ چیف جسٹس کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ جب اتنے سینئر وکیل نے ایک اعتراض کیا، آپ اسے سنیں تو صحیح نا، وجہ کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ قاضی فائز صاحب کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے۔ اور آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی PTI سے جڑے کیسز ہیں جس میں قاضی فائز صاحب بیٹھے ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکمران ساتھ کی سیٹوں کو اتنا بنا دیا جائے کہ وہ 2 تائی اکثریت ان کی ہو جائے، جس کی وجہ سے اپنی ترمیم ہو جائے، آئینی عدالت بن جائے، اور 25 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ سے پہلے یا اس کے فوراً بعد کو آئینی عدالت کے سربراہ۔ تو یہ لالچ یا فطور کا خدشہ مزید تقویت پکڑتا ہے جب قاضی فائز صاحب جلد بازی میں تمام ایسے کیسز لگا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے حکمران اتحاد کی جو 2 تائی اکثریت ہے اس کو حاصل ہو سکے۔ کیا لگتا ہے سر، آپ نے کہا کہ پھر کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جب اس طرح کا جج اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو ظاہر بات ہے ان کے ساتھی ججز بھی اس سے ناراض ہیں۔ تو ہم نے دیکھا جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا ہے ججز کمیٹی کے حوالے سے، تو وہ صرف ایک جسٹس منصور علی شاہ کا خط نہیں ہے۔ قاضی فائز صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا ہے، اور وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب، ان حرکتوں کے اوپر صرف جسٹس منصور علی شاہ نہیں، دوسرے بھی تمام ججوں کو تحفظات دیے ہیں۔ اور ججز کمیٹی کے جو قانون تھا اس میں آرڈیننس کے ذریعے جس طرح حکومت نے ترمیم کی، جس کی عمر صرف 4 ماہ ہوتی ہے آرڈیننس، اس کو چیف جسٹس قاضی فائز نے بڑے خوشی قبول کر لیا، اور پھر اس آرڈیننس کو قبول کر کے انہوں نے کمیٹی بھی تمہارا بنا دی اور ایک نئے جج کو لے آئے جو ان کے ہم خیال تھے، اور پھر وہ بینچ بھی بنا دیا 63 کا جو ہے پارلیمانی پارٹی سے منحرف اراکین کے ووٹ شمار کرنے کا جو نہ کرنے کا فیصلہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے نظر ثانی کا بینچ بھی بنا دیا۔ تو یہ ساری حرکتیں جو ان کی ڈسپریشن کا شو کر رہی ہیں، کیونکہ 25 اکتوبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ 25 اکتوبر کو ایسا ممکن ہے، کیونکہ اب یہ آرڈیننس جو ہے اس کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا چکا ہے، اور کہیں سے بھی اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے اور اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا 25 اکتوبر سے پہلے قاضی فائز صاحب کوئی ایسا فیصلہ دے سکتے ہیں کہ جس سے 2 تائی اکثریت مکمل ہو جائے۔ الیکشن ٹریبونل کا جو کیس ہے سر، یہ کس طرف جاتے ہوتے ہیں؟ الیکشن ٹریبونل کا دیکھنا آج اتنی تاخیر کرتی ہے، اتنی دیر بعد آج فلاں وکیل گیا ہوتا ہے، ایک فریق تھوڑا ہی تھا۔ اگر حامد خان گیا بھی تھا باہر تو دوسرے وکیل نہیں تھے، کیس تو کسی وقت بھی لگ سکتا تھا نا۔ آپ نے مانا بنا دیا کہ ایڈوکیٹ حامد خان چلے گئے، اپنے جسٹس جمال خان مندوکیل کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کا کوئی نتیجہ تھا بنجا تھا، تو وہ بھی تو واپس آئے، ان کو بھی کتنا حصہ ہو گیا۔ اور یہ جان بوجھ کے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تاکہ حکومت کو، اداروں کو موقع ملے کہ وہ ہائی کورٹوں پہ بھی دباؤ ڈالیں، PTI پہ بھی دباؤ ڈالیں، بندوں کو تیار کریں، اور جو ہی اب ان کو یہ اندازہ ہو کہ شاید کوئی ایک آدھ بندہ تیار ہو گئے ہیں تو اب الیکشن ٹریبونل کا کیس لگا دیے، ٹھیک ہے جی اب کریں آپ۔ تو ٹریبونل میں کیا ہوگا؟ ٹریبونل میں یہی ہوگا
کہ مزید کچھ سیٹیں جو ہے نون لیگ کو یا تو دے دی جائیں گی، پی ٹی آئی کے تمام جو شکایتیں ہیں وہ رد کر دی جائیں گی، اور یہ بڑا ہی ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ٹرائبونل میں کوئی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جہاں تنکا جوڑ کے قاضی فائزہ نے نون لیگ کو مزید سیٹیں دی ہیں، چاہے دوبارہ گنتی والا کیس ہو یا دیگر، وہاں وہ ٹرائبونل کے اندر کیسے ایسے آزاد ججوں کو لگنے دے سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کو مزید سیٹیں دے دیں گے، کیونکہ زیادہ تر تو انہیں کی کمپلینٹس ہیں۔ بالکل سر، جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی سلسلہ ہے وہ سارا آپ نے پڑھا بھی ہوگا یقینا۔ سر پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہے، کیونکہ اس بغیر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب حکومت اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو جو کمشنر راول پنڈی تھے جنہوں نے جو الزامات لگائے تھے وہ بھی درست ثابت ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ لیکن پی ٹی آئی کو ظاہری بات ہے فائدہ تو ہے، کیونکہ پی ٹی آئی خود فریق نہیں تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے 13 ججوں کی فل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو ووٹ کا حق ہے، کسی سیاسی جماعت کو بطور ایک سیاسی جماعت الیکشن لڑنے کا بنیادی حق ہے، یہ اس پارٹی کا نہیں ہے، یہ عوام کا ہے۔ تو یہ چاہے پی ٹی آئی فریق تھی یا نہیں، نون لیگ فریق تھی یا سنی تاج، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو عوام کا حق متاثر ہوا ہے ان الیکشن میں، کہ جب پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، تو اس لیے یہ عوام کا حق ہے مخصوص نشستیں پارلیمنٹ میں ہونا، کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں۔ عوام نے اگر پی ٹی آئی کے 80 بندوں کو پی ٹی آئی سمجھ کے بھیجا ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان تھا یا نہیں۔ الیکشن کمیشن نے غلط کیا کہ آپ نے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی ان غلطیوں سے یا کسی سیاسی جماعت کی غلطیوں سے عوام کا رائے متاثر نہیں ہو سکتا۔ پھر پی ٹی آئی کو فائدہ اس طرح ہے کہ یہ جو عوام کو حق سپریم کورٹ نے دیا ہے، ووٹرز کو حق دیا ہے، اس میں پی ٹی آئی کو ہی زیادہ سیٹیں ملے گی، کم از کم حکمران اطاعت کو نہیں جائے گی۔ اب اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن عمل درآمد نہیں کر رہا، اس کی وجہ وہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب انہیں شے دے رہے ہیں، ان کو تحفظ دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جیسا آپ نے کہا کہ لیاقت چٹھا نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور قاضی فائز صاحب ملے ہوئے ہیں، انہوں نے مل کے دھاندلی کروائی ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایک مجرم دوسرے مجرم کو تحفظ نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ مطلب اس جو تفصیلی فیصلہ ہے اس پہ آپ کا اپنا کیا تجزیہ، عمل درآمد نہیں ہوگا؟ لیکن عمل درآمد تو ہونا چاہیے، اور اس میں عمل درآمد کے لیے کسی الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ سپریم کورٹ نے کیا دیا ہے کہ بس ہو گیا ہے، 80 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، مخصوص نشستیں ان کو ملنی چاہیے۔ اگر ان کو وہ سیٹیں دیے بغیر کسی قسم کی آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں ہوتی ہے تو وہ تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آئے گا، اور سپریم کورٹ یہی کہے گی کہ جب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دیں، آپ نے ان کو نشستیں دیے بغیر پارلیمنٹ کی کارروائی کیسے کر لی، آپ نے آئینی ترمیم کیسے کر لی؟ تو یہ ایک معاملہ جو ہے نا ابھی یہ ایک بالکل لٹکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا، کسی قسم کی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کو وہ برقرار نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی آئینی ترمیم برقرار نہیں رہ سکتی۔ سر بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ متی اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی، اور خاص کر جتنے بھی کیسز تھے آج الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور کل جو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ آیا تھا اس متعلق جو ہے وہ بات کر رہے تھے۔ امید کرتے ہیں یہ بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطاء الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔